اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں امید کرتا ہوں بیٹا آپ سب ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں ہوں گے بیٹا۔ آج بیٹا ہم 9th کلاس کے چیپٹر نمبر 9 کوالٹی ایجوکیشن اے کی ٹو سکسیس پر بات کرنے جا رہے ہیں بیٹا۔ اس لیکچر میں بیٹا ہم اس سبق کے مشکل الفاظ کے معنی دیکھیں گے، سینٹینس بائی سینٹینس جو ہے تمام پیراگراف کی ٹرانسلیشن کریں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ بیٹا اس کے اختتام پر اس کے کویشچن آنسرس چاہے وہ کمپریہنشن کے ہوں، باکس کویشچنز ہیں، ان کو بھی سولو کریں گے، اور اینڈ پہ بیٹا ہم اس کی باقی تمام تر جتنی بھی ایکسرسائزز ہیں ان کو بھی دیکھیں گے۔ اس چیپٹر کو سٹارٹ کرنے سے پہلے بیٹا جیسے ہمیشہ میں اس جو بھی سبق ہو اس کو ایکسپلین کرتا ہوں، تو یہاں پر بھی میں اس سبق کے بارے میں چند اہم پوائنٹس جو ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں بیٹا، پھر ہم اس سبق کو سٹارٹ کریں گے۔ یہ سبق بیٹا معیاری تعلیم جو کامیابی کی کنجی مین کے مینشن کیا گیا ہے، اس بات پر زور دیتا ہے کہ ایک فرد کی ترقی، ایک معاشرے کی خوشحالی اور ایک قوم کی کامیابی کے لیے تعلیم نہایت اہم کردار ادا کرتی ہے۔ یہاں پر اگر ہم بات کریں بیٹا، تعلیم صرف کتابی علم حاصل کرنے کا نام نہیں، بلکہ یہ انسان کو شعور، عقل، تمیز اور درست فیصلے کرنے کی صلاحیت عطا کرتی ہے۔ معیاری تعلیم سے مراد ایسی تعلیم ہے بیٹا جو فرد کو نہ صرف علم دے بلکہ اسے اخلاقی اقدار، سوچنے کی صلاحیت اور عملی زندگی کے مسائل سے نمٹنے کا شعور بھی فراہم کرے۔ یہاں پر بیٹا اگر ہم یہ بھی بات کریں کہ یہ سبق جو ہے وہ ہمیں یہ بتاتا ہے کہ معیاری تعلیم کسی بھی قوم کے روشن مستقبل کی ضمانت ہے۔ جب لوگ تعلیم یافتہ ہوتے ہیں بیٹا تو وہ اپنی صلاحیتوں کو بہتر طور پر استعمال کر سکتے ہیں۔ وہ نہ صرف اپنی زندگی کو بہتر بناتے ہیں بلکہ اپنے ارد گرد کے معاشرے کے لیے بھی فائدہ مند ثابت ہوتے ہیں۔ تعلیم نہ صرف افراد اگر ہم بات کریں بیٹا، تعلیم یافتہ جو لوگ ہوتے ہیں وہ معاشرتی برائیوں جیسے کہ جہالت ہو گئی، غربت ہو گئی، بے روزگاری ہو گئی، اور انتہا پسندی کے خلاف ڈٹ کر کھڑے ہو سکتے ہیں یا ہوتے ہیں۔ یہ اگر ہم بات کریں، آپ کے سامنے سری لنکا کی مثال آتی ہے، بنگلہ دیش کی مثال آتی ہے۔ خیر پاکستانی قوم تو اس لیول کی نہیں ہے، یہ اپنے حقوق کے لیے کھڑی نہیں ہو سکتی، تو ہم یہاں پر پاکستانی قوم کی جو ہے وہ مثال نہیں لے سکتے۔ بہرحال یہ سبق بیٹا ہمیں یہ بھی سکھاتا ہے کہ صرف تعلیم کا حاصل کر لینا کافی نہیں ہوتا، بلکہ تعلیم کا معیاری ہونا جو ہے وہ بہت ضروری ہے۔ ایسی تعلیم جو عملی زندگی کے تقاضوں کو پورا کرے، جس میں طلباء کو صرف رٹا لگانے کے بجائے تخلیقی اور تنقیدی سوچ سکھائی جائے، اور انہیں معاشرتی مسائل کو سمجھنے اور حل کرنے کی تربیت بھی دی جائے۔ اس طرح کی جو تعلیم ہوگی بیٹا وہ ڈیفینیٹ سی بات ہے، اسی کو ہم معیاری تعلیم کہیں گے۔ یہاں پہ بیٹا اگر ہم بات کریں، یہ سبق کے اندر جو ہے وہ یہ بھی بتایا گیا ہے کہ والدین، اساتذہ، حکومت اور معاشرے کے تمام افراد کو چاہیے کہ وہ تعلیم کی اہمیت کو سمجھیں اور ہر بچے کو معیاری تعلیم فراہم کرنے کی کوشش کریں۔ خاص طور پر ترقی پذیر ممالک میں تعلیم کے نظام کو بہتر بنانے کی ضرورت ہے تاکہ نوجوان نسل کو ایک روشن مستقبل دیا جا سکے۔ اس طرح سے نہیں جس طرح سے ہمارے وزیر اعظم صاحب کہتے ہیں کہ جو گریجویشن کر لے گا اس کو رکشے وغیرہ دیے جائیں گے،
مین کہ تعلیم ایسی ہونی چاہیے کہ ان کے لیے جو ہے نا روزگار کے پراپر جو مواقع ہیں وہ بھی ساتھ ساتھ پیدا ہونے چاہیے، تاکہ وہ اپنی تعلیم حاصل کرنے کے بعد اپنے روزگار کا بھی ایک سبب جو ہے وہ بنا سکیں۔ اگر ہم بیٹا یہاں پہ بات کریں، آخر میں سبق ہمیں یہ پیغام بھی دیتا ہے کہ تعلیم وہ طاقت ہے جو دنیا کو بدل سکتی ہے۔ معیاری تعلیم سے ہم نہ صرف بہتر شہری بن سکتے ہیں بلکہ ایک بہتر دنیا کی تعمیر بھی کر سکتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ تعلیم کو کامیابی کی کنجی کہا جاتا ہے۔ تو آئیے بیٹا اس چیپٹر کو ہم مستقل جو ہے اس کی ٹرانسلیشن کی طرف چلتے ہیں۔ سب سے پہلے اس کے مشکل الفاظ کے معنی دیکھ لیتے ہیں بیٹا۔ اس میں کچھ ایک ورڈز ہیں جو میں نے مینشن کیے ہیں بیٹا، ان کو دیکھ لیتے ہیں۔ سسٹینیبل پائیدار، ہالسٹک مکمل، انکمپاسس شامل کرنا یا مشتمل ہونا، اڈاپٹنگ موافقت اختیار کرنا یا ایک جیسا ہونا، پوٹینشل صلاحیت، امپاورز اختیار دینا یا قابل بنانا، سوشیو اکنامک سماجی اور معاشی، سماجی یا معاشی، لٹریسی خواندگی تعلیم سے مبنی ہے بیٹا، نیومریسی حساب دانی ہو گیا، انوویشن جدت یا جدیدیت، کمپیٹنسیز مہارتیں، ووکیشنل پیشہ ورانہ، امپلائیبلٹی ملازمت کی صلاحیت، ڈسپیرٹیز تفاوت، مارجنلائزڈ پسماندہ، انکلوسیو جامع، ایکویٹی مساوات، ٹالرنس برداشت، کوہیسو ہم آہنگ، ایمپتھی ہمدردی، کنسٹرکٹیو تعمیری، انگیجمنٹ مشغولیت، انٹرپرینیورشپ کاروباری صلاحیت، ہائیجین صفائی، نیوٹریشن غذائیت، پریونشن روک تھام یا بچاؤ، کریٹیوٹی تخلیقی صلاحیت، چیلنجز مشکلات، کیوریاسٹی تجسس، آؤٹ ڈیٹڈ فرسودہ یا ختم شدہ، کریکولا نصاب ہو گیا، ٹرانسفارمیٹیو تبدیلی لانے والا، لائنڈ ہم آہنگ، ایکویٹیبل منصفانہ۔ یہاں تک بیٹا ہمارے الفاظ میننگ مکمل ہوئے، تو آئیے اس چیپٹر کی جو ہے وہ ہم ٹرانسلیشن سٹارٹ کرتے ہیں بیٹا۔ پیراگراف فرسٹ ہے بیٹا ہمارے پاس، کوالٹی ایجوکیشن معیاری تعلیم از اسینشیل ضروری ہے فار دا سسٹینیبل پائیدار ڈیولپمنٹ ترقی آف آر ورلڈ ہماری دنیا کی پائیدار ترقی کے لیے معیاری تعلیم نہایت ہی ضروری ہے۔ اٹ ہیلپس یہ مدد کرتی ہے انڈیویجولز لوگوں کی گین حاصل کرنے میں، دا نالج علم یا تعلیم، سکلز مہارتیں، اینڈ ویلیوز اور اقدار، نیسیسری جو کہ ضروری ہیں ٹو لیو رہنے کے لیے، پروڈکٹیو مکمل، اینڈ پروڈکٹیو یہاں پہ جو ہے آپ بامقصد بھی کہہ سکتے ہیں، اینڈ فلفلنگ اور مکمل لائفز زندگیاں۔ یہ افراد کو علم، مہارت اور اقدار حاصل کرنے میں مدد دیتی ہے جو انہیں بامقصد اور مکمل زندگی گزارنے کے قابل بناتی ہے۔ اٹ انکمپاسز یہ مشتمل ہے یا شامل ہے ہالسٹک اپروچ ایک جامع طریقہ کار پر، دیٹ پریپیئر جو کہ تیار کرتی ہے لرنرز سیکھنے والوں کو، ٹو اڈاپٹ کہ وہ اختیار کریں، ٹو اے ریپڈلی چینجنگ ورلڈ تیزی سے بدلتی ہوئی دنیا کے مطابق۔ یہ ایک جامع طریقہ کار پر مبنی ہے جو سیکھنے والوں کو تیزی سے بدلتی ہوئی دنیا کے مطابق ڈھالنے کے لیے تیار کرتی ہے۔ کوالٹی ایجوکیشن معیاری تعلیم ڈرائیوز اکنامک گروتھ اس سے معاشی ترقی میں اضافہ ہوتا ہے، ریڈیوسز پاورٹی غربت میں کمی واقع ہوتی ہے، اینڈ پروموٹس اور بڑھاتی ہے جینڈر ایکویلٹی صنفی مساوات کو، وائل پروٹیکٹنگ حفاظت کرتے ہوئے دا انوائرمنٹ ماحول کی۔ معیاری تعلیم معاشی ترقی کو آگے بڑھاتی ہے، غربت کو کم کرتی ہے اور صنفی مساوات کو فروغ دیتے ہوئے ماحول کی حفاظت کرتی ہے۔ فار کنٹریز لائک پاکستان جیسے ممالک ود اے یوتھفل پاپولیشن جس کی نوجوان آبادی جو ہے وہ زیادہ ہے، انویسٹنگ ان ایجوکیشن وہ تعلیم پر
سرمایہ لگا رہے ہیں اس کروشیل فار ان لاکنگ، کروشیل کہتے ہیں ضروری کو، فار ان لاکنگ کھولنے کے لیے پوٹینشل صلاحیت کو، اینڈ انشورنگ اور اس چیز کی یقین دہانی کے لیے سسٹینیبل فیوچر اپنے پائیدار مستقبل کے لیے یا مستحکم مستقبل کے لیے۔ پاکستان جیسے ممالک کے لیے جہاں نوجوانوں کی بڑی تعداد ہے، تعلیم میں سرمایہ کاری صلاحیت کو کھولنے اور پائیدار مستقبل کو یقینی بنانے کے لیے انتہائی اہم ہے۔ سیکنڈ پیراگراف ہے بیٹا ہمارے پاس، ان پاکستان میں کوالٹی ایجوکیشن، معیاری تعلیم از کریٹیکل، اہم ہے فار اکنامک ڈیولپمنٹ، معاشی ترقی کے لیے۔ پاکستان میں معیاری تعلیم معاشی ترقی کے لیے انتہائی اہم ہے۔ اٹ پرووائڈس، یہ مہیا کرتی ہے انڈیویجولز لوگوں کو ود دا اسکلس، مہارتوں کے ساتھ، ریکوائرڈ جو کہ ضروری ہیں، فار دا ورک فورس، لیبر کے طور پر یا ورک فورس کے طور پر، پرٹیکولرلی خاص طور پر ان دی فیلڈس لائک میتھمیٹکس، سائنس اینڈ ٹیکنالوجی، ان شعبوں میں جیسے میتھمیٹکس، ریاضی ہو گئی، سائنس ہو گئی اور ٹیکنالوجی کے۔ یہ افراد کو ورک فورس کے لیے ضروری مہارت فراہم کرتی ہے، خاص طور پر ریاضی، سائنس اور ٹیکنالوجی کے شعبوں میں۔ دیز اسکلز، یہ مہارتیں، آر اسینشیل، ضروری ہیں، فار انڈسٹریز، صنعتوں کے لیے، لائک ہیلتھ کیئر، جیسے صحت کی دیکھ بھال ہوگی، ٹیکنالوجی ہوگی، اینڈ انجینئرنگ ہوگی۔ یہ مہارت صحت کی دیکھ بھال، ٹیکنالوجی اور انجینئرنگ جیسی صنعتوں کے لیے ضروری ہیں۔ کوالٹی ایجوکیشن پریپیئرز، تیار کرتی ہے انڈیویجولز لوگوں کو، فار ویل پیئنگ جاب، کہ وہ اچھی یا بہتر تنخواہوں والی ملازمتیں حاصل کریں، ریڈیوسنگ ان امپلائمنٹ، بے روزگاری کا خاتمہ کریں، اینڈ بوسٹنگ اکنامک گروتھ، اور اس طرح سے معاشی ترقی کو بڑھائیں۔ معیاری تعلیم افراد کو بہتر تنخواہوں والی ملازمتوں کے لیے تیار کرتی ہے، بے روزگاری کو کم کرتی ہے اور معاشی ترقی کو فروغ دیتی ہے۔ A well educated population، ایک اچھی یا ایک تعلیم یافتہ آبادی، فاسٹرز، اڈاپٹ کرتی ہے یا لیتی ہے، انوویشن، جدیدیت کو، اینڈ انہینسز، اور اضافہ کرتی ہے پروڈکٹیوٹی میں، پروڈکٹیوٹی مین کے پیداواریت میں، لیڈنگ ٹو نیشنل پراسپیرٹی، جس سے قومی خوشحالی جو ہے وہ آتی ہے۔ ایک تعلیم یافتہ آبادی جدت ترازی کو فروغ دیتی ہے اور پیداواری صلاحیت کو بڑھاتی ہے، جو قومی خوشحالی کا باعث بنتی ہے۔ پیراگراف 3 ہے بیٹا ہمارے پاس، ایجوکیشن، تعلیم، امپاورز، خود مختار کرتی ہے انڈیویجولز لوگوں کو، بائی پرووائڈنگ، مہیا کرتے ہوئے، اسینشیل اسکلز، ضروری مہارتیں، لائک لٹریسی، جیسے تعلیم ہو گئی، نیومریسی، حساب ہو گیا، اینڈ ڈیجیٹل لٹریسی، اور ڈیجیٹل حساب کتاب ہو گیا یا ڈیجیٹل تعلیم ہو گئی۔ تعلیم افراد کو ضروری مہارتیں فراہم کر کے انہیں بااختیار بناتی ہے، جیسے خواندگی، حساب اور ڈیجیٹل خواندگی، جو معاشی اور سماجی ترقی کے لیے بہت اہم ہے۔ یہ آگے بیٹا، وچ آر وائٹل، جو کہ ضروری ہیں، فار سوشیو اکنامک پروگریس، جو کہ معاشی اور سماجی ترقی کے لیے بہت اہم ہے۔ ایجوکیٹڈ انڈیویجولز، تعلیم یافتہ افراد، ایکٹیولی، متحرک طور پر، انگیج، منسلک ہوتے ہیں، ان کمیونٹی، معاشرے میں، کمیونٹی ڈیولپمنٹ، معاشرے کی ترقی میں، اینڈ ایڈوکیٹ، اور چلاتے ہیں یا لے کے چلتے ہیں، فار سوشل جسٹس، معاشی انصاف کے لیے یا معاشرتی انصاف کے لیے۔ تعلیم یافتہ افراد کمیونٹی کی ترقی میں اہم کردار ادا کرتے ہیں اور سماجی انصاف کے لیے آواز بلند کرتے ہیں۔ ایجوکیشن آلسو ایڈوانسز، ایجوکیشن نے ترقی دی ہے، جینڈر ایکویلٹی، صنفی مساوات کو، ایکوپنگ ویمن ود نالج، عورتوں کو تعلیم دیتے ہوئے، کانفیڈنس، شعور دیتے ہوئے، اینڈ لیڈرشپ اپرچونٹیز، اور ان کے اندر قیادت کے مواقع فراہم کرتے ہوئے۔ تعلیم صنفی مساوات کو بھی فروغ دیتی ہے، خواتین کو علم، اعتماد اور قیادت کے مواقع فراہم کرتی ہے۔ فورتھ پیراگراف ہے بیٹا ہمارے پاس،
ہیومن کیپٹل ریفرز ٹو دی نالج. انسانی سرمایہ سے مراد وہ علم ہے، اسکلس مہارتیں ہیں، اینڈ ہیلتھ اور وہ صحت ہے، انڈیویجولس ایکوائر جو کہ لوگ حاصل کرتے ہیں تھرو آؤٹ دیئر لائف اپنی زندگیوں میں، انیبلنگ دیم اپنے آپ کو قابل بناتے ہوئے ٹو کنٹریبیوٹ کہ وہ حصہ ڈالیں افیکٹولی مؤثر طور پر ٹو اکنامک گروتھ معاشی ترقی میں. انسانی سرمایہ سے مراد وہ علم، مہارت اور صحت ہے جو افراد اپنی زندگی میں حاصل کرتے ہیں اور جو انہیں معاشی ترقی میں مؤثر طریقے سے حصہ ڈالنے کے قابل بناتی ہے. کوالٹی ایجوکیشن معیاری تعلیم انہینسز اضافہ کرتی ہے ہیومن کیپٹل انسانی سرمایہ میں بائی اکوپنگ انڈیویجولس افراد کو جو ہے طرز کرتے ہوئے بناتے ہوئے ود دا کمپیٹنسیز ان کی مہارتوں کے ساتھ نیڈڈ ٹو تھرائیو جو کہ آگے بڑھنے کے لیے ضروری ہیں ان اے کمپیٹیٹیو ایک مقابلہ پر مبنی گلوبل اکانومی عالمی دنیا کے اندر یا عالمی معیشت کے اندر. معیاری تعلیم انسانی سرمایہ کو بڑھاتی ہے اور افراد کو عالمی معیشت میں کامیاب ہونے کے لیے درکار یا ضروری قابلیت سے آراستہ کرتی ہے یا ضروری قابلیتیں سکھاتی ہے. پیراگراف 5 ہے بیٹا ہمارے پاس. کوالٹی ایجوکیشن معیاری تعلیم ایمفاسائزز زور دیتی ہے دی ڈیولپمنٹ ترقی پر آف اسینشیل سکلز ضروری مہارتوں پر سچ ایز لٹریسی جیسے خواندگی ہو گیا، نومریسی حساب ہو گیا، ڈیجیٹل لٹریسی ڈیجیٹل خواندگی ہو گئی، اینڈ ووکیشنل ٹریننگ اور ووکیشنل یا پیشہ ورانہ تربیت پر. معیاری تعلیم خواندگی، حساب، ڈیجیٹل خواندگی اور پیشہ ورانہ تربیت جیسی اہم مہارتوں کی ترقی پر زور دیتی ہے. دیز سکلز یہ مہارتیں انہینس اضافہ کرتے ہیں امپلائیبلٹی روزگار میں. یہ مہارتیں روزگار کے مواقع بڑھاتی ہیں. انیبل انڈیویجولس لوگوں کو اس قابل بناتی ہیں ٹو سیکیور بیٹر جابس کہ وہ بہتر نوکریاں یا ملازمتیں حاصل کریں، اینڈ پروموٹ اور اضافہ کریں اکنامک انڈیپینڈنس معاشی جو ہے خود مختاری کا. ہیلپنگ ٹو ریڈیوس کم کرنے میں مدد کرتے ہوئے ہیلپنگ ٹو ریڈیوس انکم انیکویلٹی جو آمدنی کی برابری میں کمی آتی ہے. یہ مہارتیں روزگار کے مواقع کو بڑھاتی ہیں، افراد کو بہتر ملازمتیں حاصل کرنے کے لیے قابل بناتی ہیں اور معاشی خود مختاری کو فروغ دیتی ہیں جس سے آمدنی کی برابری میں کمی آتی ہے. نیکسٹ بیٹا پیراگراف 6 ہے ہمارے پاس. کوالٹی ایجوکیشن معیاری تعلیم ایڈریسز مخاطب کرتی ہے سوشیو اکنامک ڈسپیرٹیز سماجی و معاشی اختلافات کو. ڈسپیرٹیز اختلافات کو کہتے ہیں بیٹا. بائی پرووائڈنگ مہیا کرتے ہوئے ایکول اپرچونیٹیز فار آل تمام لوگوں کے لیے برابری کے مواقع ارریسپیکٹو بالا تر ہو کر آف سوشیو اکنامک بیک گراؤنڈ سماجی اور معاشی پس منظر سے بالا تر ہو کر جینڈر صنف سے اور ایتھنیسٹی یا پھر نسل کشی سے. معیاری تعلیم سماجی و معاشی اختلاف کو دور کرتی ہے اور سب کے لیے مساوی مواقع فراہم کرتی ہے چاہے ان کا معاشی پس منظر، جنس یا نسل کچھ بھی ہو. اٹ ہیلپس یہ مدد کرتی ہے مارجنلائزڈ برابر کرنے میں یا دیکھنے میں پاپولیشنز آبادی کو بریک دا سائیکل آف پاورٹی جو غربت کی ایک لکیر ہوتی ہے، دائرہ ہوتا ہے، اس کو ختم کرتے ہیں. اینڈ فاسٹر انکلوسیو گروتھ اور اس طرح سے مکمل طور پر ترقی ہوتی ہے یا اس میں اضافہ ہوتا ہے. یہ پسماندہ آبادی کو غربت سے نکلنے میں مدد دیتی ہے اور جامع ترقی کو فروغ دیتی ہے. بائی انویسٹنگ سرمایہ کرتے ہوئے ان ایجوکیشن تعلیم پر سوسائٹیز معاشرے کین اچیو حاصل کر سکتے ہیں سسٹینیبل پائیدار ڈیولپمنٹ ترقی اینڈ سوشل ایکویٹی اور سماجی مساوات کو. تعلیم میں سرمایہ کاری کے ذریعے معاشرے پائیدار ترقی اور سماجی مساوات حاصل کر سکتے ہیں. پیراگراف 7 میں ہمارے پاس. ایجوکیشن تعلیم پروموٹس
اضافہ کرتی ہے یا فروغ دیتی ہے، انڈرسٹینڈنگ سمجھ کو، ریسپیکٹ احترام کو، اینڈ ٹالرنس اور صبر کو، فار ڈائیورس کلچر مختلف ثقافتوں میں، اینڈ پرسپیکٹیوس اور ان کے پہلوؤں میں۔ تعلیم مختلف ثقافتوں اور نظریات کے لیے سمجھ، احترام اور برداشت کو فروغ دیتی ہے۔ اٹ فاسٹرز یونٹی، یہ یکجوئی کو بڑھاتی ہے، بائی ریڈیوسنگ سوشل ٹینشنز، جو سماجی مشکلات ہوتی ہیں، جو پریشانیاں ہوتی ہیں ان کو ختم کرتے ہوئے، اینڈ بریجنگ ڈیوائڈز، اور تقسیم کو ختم کرتے ہوئے۔ یہ سماجی پریشانی اور فرق کو ختم کر کے اتحاد کو پروان چڑھاتی ہے۔ سکول ایکٹ ایز کمیونٹی ہبز، یہ کمیونٹی مراکز کے طور پر کام کرتے ہیں، کریٹنگ اے سینس، ایک شعور پیدا کرتے ہوئے، آف بلانگنگ اینڈ پرپز، تعلق اور مقصد کا احساس پیدا کر کے، الٹیمیٹلی یقینی طور پر، لیڈنگ ٹو اے مور کوہیسو سوسائٹی، جس سے مزید جو ہے وہ مضبوط معاشرے کی تشکیل ہو سکے گی۔ اسکول کمیونٹی مراکز کے طور پر کام کرتے ہیں، تعلق اور مقصد کا احساس پیدا کرتے ہیں، جو بالآخر ایک زیادہ مضبوط مربوط معاشرے کی تشکیل کا باعث بنتا ہے۔ پیراگراف 8 ہے بیٹا ہمارے پاس، ایجوکیشن تعلیم انکریجز حوصلہ دیتی ہے، کریٹیکل تھنکنگ کہ وہ تنقیدی سوچ کو پیدا کریں، انیبل انڈیویجولز لوگوں کو اس قابل بناتی ہے، ٹو انالائز کہ وہ تجزیہ کریں، اینڈ ایڈریس اور مخاطب کریں، دا روٹس ان جڑوں کو، کازز جو کہ وجہ بنتے ہیں، آف کنفلکٹس جھگڑے کی، اینڈ وائلنس اور تشدد کی۔ تعلیم تنقیدی سوچ کی حوصلہ افزائی کرتی ہے، جس سے افراد کو تنازعات اور تشدد کی بنیادی وجوہات کا تجزیہ اور ان کا حل تلاش کرنے کا موقع ملتا ہے۔ اٹ پروموٹس، یہ فروغ دیتی ہے، ایمپتھی ہمدردی کو، اینڈ کنسٹرکٹیو انگیجمنٹ اور تعمیراتی انتظام کو یا جڑنے کو، اینڈ ڈیموکریٹک پروسیس، اس جمہوری عمل میں، فاسٹرنگ اے پیسفل، ایک پرامن اینڈ انکلوسیو سوسائٹی، ایک پرامن اور مکمل پرسکون معاشرہ بنانے میں۔ یہ ہمدردی اور جمہوری عمل میں تعمیری وابستگی کو فروغ دیتی ہے، جس سے ایک پرامن اور جامع معاشرے کی تشکیل ہوتی ہے۔ پیراگراف 9 ہے بیٹا ہمارے پاس، کوالٹی ایجوکیشن معیاری تعلیم فیولز ایندھن کے طور پر کام کرتی ہے یا بڑھاتی ہے، پروان چڑھاتی ہے، انوویشن جدیدیت کو، اینڈ کریٹیوٹی اور تخلیقیت کو، ڈرائیونگ ٹیکنالوجیکل ایڈوانسمنٹس، جس سے ٹیکنالوجی میں ترقی ہوتی ہے، اینڈ فاسٹرنگ انٹرپرینیورشپ اور کاروباریت میں اضافہ ہوتا ہے۔ معیاری تعلیم جدت اور تخلیقی صلاحیتوں کو پروان چڑھاتی ہے، تکنیکی ترقی اور کاروباری منصوبوں کو فروغ دیتی ہے۔ اٹ انیبلز، یہ قابل بناتی ہے، انڈیویجولز لوگوں کو، ٹو ڈیولپ کہ وہ پیدا کریں، انوویٹیو سولوشنز جدید ترحل، ٹو چیلنجز مشکلات کا، اینڈ کریٹس اور بنائیں اکنامک اپرچونیٹیز معاشی مواقع، لفٹنگ کمیونٹیز کمیونٹی کو اٹھاتے ہوئے، آؤٹ آف پاورٹی غربت سے نکالتے ہوئے۔ یہ افراد کو مشکلات کے لیے تخلیقی حل تیار کرنے کے قابل بناتی ہے اور معاشی مواقع پیدا کرتی ہے جو معاشرے کو غربت سے نکال سکتی ہے۔ پیراگراف 10 ہے بیٹا ہمارے پاس، ایجوکیشن تعلیم آلسو امپرووز بہتر بناتی ہے، ہیلتھ آؤٹ کمز، جو صحت کے مسائل ہوتے ہیں یا صحت کے نتائج پر، بائی ریزنگ پیدا کرتے ہوئے، اویئرنیس آگاہی، اباؤٹ ہائیجین صفائی کے بارے میں، نیوٹریشن غذائیت یا خوراک کے بارے میں، اینڈ ڈیزیز پریونشن اور بیماریوں سے بچنے کے بارے میں۔ تعلیم صحت کے نتائج کو بہتر بناتی ہے، صفائی، غذائیت اور بیماریوں کی روک تھام کے بارے میں آگاہی پیدا کرتی ہے۔ ایجوکیٹڈ انڈیویجولز تعلیم یافتہ افراد آر بیٹر اکوپڈ بہتر طریقے پر تیار ہوتے ہیں، ٹو میک انفارمڈ ہیلتھ ڈیسیجنز کہ وہ صحت کے بارے میں اچھے فیصلے کریں، امپروونگ اوور آل ویل بینگ اینڈ ریڈیوسنگ ہیلتھ کیئر کاسٹ۔ تعلیم یافتہ افراد صحت کے بارے میں بہتر فیصلے کرنے کے قابل ہوتے ہیں، جس سے مجموعی صحت میں بہتری آتی ہے اور صحت کے اخراجات میں کمی ہوتی ہے۔
لاسٹ پیراگراف ہے بیٹا ہمارے پاس، سوری 11th پیراگراف ہے بیٹا. کوالٹی ایجوکیشن، معیاری تعلیم انکریجز، حوصلہ دیتی ہے یا ترغیب دیتی ہے اسٹوڈنٹس طلباء کو ٹو تھنک کہ وہ سوچیں کریٹیکلی تنقیدی طور پر اینڈ کریٹیولی اور تخلیقی طور پر. معیاری تعلیم طلباء کو تنقیدی اور تخلیقی انداز میں سوچنے کی ترغیب دیتی ہے. دیز اسکلس، یہ مہارتیں آر اسینشیل ضروری ہیں فار پرابلم سالونگ، مسائل کے حل کرنے میں، اینڈ انوویشن اور جدیدیت میں. انیبلنگ انڈیویجولس، لوگوں کو اس قابل بناتے ہوئے ٹو ایڈریس کہ وہ سامنا کریں کمپلیکس چیلنجز، پیچیدہ مشکلات کا، اینڈ کنٹریبیوٹ شامل ہوں ان سوسائٹل پروگریس، معاشرے کی ترقی میں. یہ مہارتیں مسئلہ حل کرنے اور جدت کے لیے اہم ہیں جو افراد کو پیچیدہ مشکلات سے نمٹنے اور معاشرتی ترقی میں حصہ لینے کے قابل بناتی ہیں. 12th پیراگراف ہے بیٹا ہمارے پاس. فوکسنگ، توجہ دیتے ہوئے، آن سائنس پر، ٹیکنالوجی پر یا تکنیک پر، انجینئرنگ پر، اینڈ میتھمیٹکس پر، جس کو انہوں نے یہاں پہ STEM کہا ہے. ایجوکیشن equips اسٹوڈنٹس with ٹیکنیکل اسکلز، تکنیکی مہارتیں سکھاتے ہیں، نیسیسری ضروری ہوتی ہیں فار انوویشن، جدیدیت کے لیے. تجسس اور مسئلہ حل کرنے کی STEM پر توجہ مرکوز کرنے والی تعلیم طلباء کو اختراع کے لیے درکار یا ضروری تکنیکی مہارتوں سے آراستہ کرتی ہیں یا ضروری مہارتیں سکھاتی ہیں. STEM foster curiosity and problem solving abilities, driving technological advancement and scientific discoveries. STEM سائنس، ٹیکنالوجی، انجینئرنگ اور ریاضی جیسی صلاحیتوں کو فروغ دیتا ہے جو تکنیکی ترقی اور سائنسی دریافتوں کو آگے بڑھاتا ہے. پیراگراف 13 ہے بیٹا ہمارے پاس. آؤٹ ڈیٹڈ کریکولا، قدیمی نصاب، فیل ٹو پریپیئر، ناکام ہوا ہے یا تیار کرنے میں ناکام ہوا ہے لرنرز، سیکھنے والوں کو، فار دا ریپڈلی چینجنگ گلوبل لینڈسکیپ، جو کہ جلدی بدلتی ہوئی دنیا کے متعلق ہے. قدیمی نصاب طلباء کو تیزی سے بدلتی ہوئی عالمی صورتحال کے لیے تیار کرنے میں ناکام ہیں. ریفارمنگ ایجوکیشن، تعلیمی نظام میں اصلاحات لا کر، ٹو ایمفسائز کریٹیکل تھنکنگ، اس میں تنقیدی سوچ کو پیدا کر کے، پرابلم سالونگ، مشکلات کو حل کرنے کی، اینڈ ڈیجیٹل لٹریسی، اور ڈیجیٹل خواندگی میں اضافے سے یا ڈیجیٹل خواندگی اسینشیل ضروری ہیں فار الائننگ، ملانے کے لیے، ود دا 21st سینچری، 21ویں صدی کے ساتھ، ورک فورس نیڈس، جو کہ ورک فورس کو ضرورت ہے. تعلیمی نظام میں اصلاحات کرنا ضروری ہے تاکہ تنقیدی سوچ، مسئلہ حل کرنے اور ڈیجیٹل خواندگی پر زور دیا جا سکے جو 21ویں صدی کی افرادی قوت کی ضروریات کے مطابق ہو. لاسٹ پیراگراف بیٹا ہمارے پاس 14 ہے. کوالٹی ایجوکیشن، معیاری تعلیم، از اے فنڈامنٹل ہیومن رائٹ، ایک بنیادی انسانی حق ہے، اینڈ کارنر سٹون آف سسٹینیبل ڈیولپمنٹ، اور پائیدار ترقی کی بنیاد ہے. معیاری تعلیم ایک بنیادی انسانی حق اور پائیدار ترقی کی بنیاد ہے. انویسٹنگ ان ٹیچر ٹریننگ، اساتذہ کی تربیت میں پیسے لگا کے، کریکولم ریفارم، نصاب میں تبدیلی کر کے یا نصاب میں اصلاحات لا کے، اینڈ ایکویٹیبل ایکسیس، اور مساوات میں رسائی کر کے، مساوی رسائی، کین ان لاک، کھول سکتی ہے ایجوکیشنز ٹرانسفارمیٹیو پوٹینشیل، جو کہ تعلیم کا ایک تبدیل ہونے والا پہلو ہے، اینڈ انشور، اور یقین دہانی کراتی ہے، اب برائٹر فیوچر فار آل، تمام لوگوں کے لیے ایک روشن مستقبل کو. اساتذہ کی تربیت، نصاب کی اصلاحات اور مساوی رسائی میں سرمایہ کاری تعلیم کی تبدیلی کی صلاحیت کو کھول سکتی ہے اور سب کے لیے روشن مستقبل کو یقینی بنا سکتی ہے. یہاں تک بیٹا ہماری ٹرانسلیشن جو ہے وہ مکمل ہوئی. اس کی ایکسرسائز کی طرف چلتے ہیں بیٹا. کمپریہنشن ہے بیٹا ہمارے پاس. آنسر دی فالوئنگ شارٹ کویسچنس. پہلا کویسچن ہے بیٹا ہمارے پاس، ہاؤ ہیز کوالٹی ایجوکیشن
be defined in the text. ٹیکسٹ کے اندر کوالٹی ایجوکیشن کو کس طرح سے ڈیفائن کیا گیا ہے؟ Quality education is defined as a holistic approach that equips individuals with knowledge, skills, values, and attitude necessary to thrive in a rapidly changing world, contributing to economic growth, social equity, and sustainable development. تعلیمی تعلیمی معیار کو ایک جامع طریقے کے طور پر بیان کیا گیا ہے جو افراد کو ایسی معلومات، مہارتیں، اقدار اور رویے فراہم کرتی ہے جو تیزی سے بدلتی دنیا میں ترقی کے لیے ضروری ہیں اور معاشی ترقی، سماجی مساوات اور پائیدار ترقی میں معاون ہیں۔ کوشچن نمبر 2 ہے بیٹا، نیم 3 benefits of quality education mentioned in the essay۔ اس سبق میں بیٹا کون سی جو ہے 3 کوالٹیز کے بارے میں، 3 فائدوں کے بارے میں بتانا ہے جو کہ معیاری تعلیم کے ہوتے ہیں۔ اٹ فاسٹرس اکنامک گروتھ، یہ معاشی ترقی کو فروغ دیتا ہے۔ اٹ ریڈیوسز انیکویلٹی اینڈ پاورٹی، یہ عدم مساوات اور غربت کو کم کرتی ہے۔ تیسرا بیٹا اٹ پروموٹس انڈرسٹینڈنگ، یہ سمجھ کو بڑھاتا ہے، ٹالرنس برداشت کو، اینڈ سوشل کوہیژن اور ہم آہنگی کو فروغ دیتا ہے۔ تیسرا کویشچن ہے بیٹا، وائی از ہیومن کیپٹل ڈیولپمنٹ امپورٹنٹ فار اے کنٹریز اکنامک گروتھ اینڈ سسٹینیبل ڈیولپمنٹ؟ اس کا آنسر ہے بیٹا، ہیومن کیپٹل ڈیولپمنٹ انہینسز انڈیویجولز اسکلز، knowledge and health, enabling them to contribute effectively to economic activities. This drives innovation, productivity and long-term sustainable development. انسانی سرمایہ کی ترقی افراد کی مہارتوں، علم اور صحت کو بہتر بناتی ہے، جس سے وہ معاشی سرگرمیوں میں مؤثر طریقے سے حصہ لے سکتے ہیں۔ یہ جدت، پیداواریت اور طویل مدتی پائیدار ترقی کو بڑھاتی ہے۔ کویشچن نمبر 4 ہے بیٹا، ڈسکرائب دا رول آف ایجوکیشن ان ریڈیوسنگ انیکویلٹی اینڈ پاورٹی۔ ایجوکیشن پرووائڈس ایکول اپرچونیٹیز فار marginalized populations, equipping them with skills that enhance employability and economic independence. This breaks the cycle of poverty and fosters inclusive growth. تعلیم پسماندہ طبقات کے لیے مساوی مواقع فراہم کرتی ہے، انہیں ایسی مہارتوں سے آراستہ کرتی ہے جو ملازمت کے لیے قابلیت اور اقتصادی خود مختاری کو بڑھاتی ہیں۔ یہ غربت کے چکر کو توڑتی ہے اور جامع ترقی کو فروغ دیتی ہے۔ کویشچن نمبر 5 ہے بیٹا ہمارے پاس، ہاؤ ڈز کوالٹی ایجوکیشن promote understanding and tolerance? Quality education teaches students about different cultures, religions, and perspectives, fostering mutual respect and empathy. It bridges social divides and cultivates a culture of peace and harmony. معیاری تعلیم طلباء کو مختلف ثقافتوں، مذاہب اور نقطۂ نظر کے بارے میں سکھاتی ہے، جو باہمی احترام اور ہمدردی کو فروغ دیتی ہے۔ یہ سماجی تقسیم کو ختم کرتی ہے اور امن اور ہم آہنگی کی ثقافت کو پروان چڑھاتی ہے۔ کویشچن نمبر 6 ہے بیٹا ہمارے پاس، ہاؤ ڈز ٹیچنگ انٹرپرینیورشپ ان اسکولس پروموٹ اکنامک گروتھ؟ Teaching entrepreneurship develops critical thinking, problem solving and creativity in students, encouraging them to create businesses and generate employment opportunities with boost economic development. کاروبار کی تعلیم طلباء میں تنقیدی سوچ، مسائل حل کرنے اور تخلیقی صلاحیتوں کو فروغ دیتی ہے، جس سے وہ کاروبار شروع کرنے اور روزگار کے مواقع پیدا کرنے کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں، جو کہ معاشی ترقی کو بڑھاتی ہے۔ کویشچن نمبر 7 ہے بیٹا، وائی از STEM ایجوکیشن امپورٹنٹ فار ڈرائیونگ انوویشن؟ STEM ایجوکیشن equips students with technical skills, curiosity and problem solving abilities. These are essential for technological advancements, scientific discoveries and innovation in various industries.
STEM تعلیم طلباء کو تکنیکی مہارتوں، تجسس اور مسائل حل کرنے کی صلاحیتوں سے آراستہ کرتی ہے۔ یہ مختلف صنعتوں میں تکنیکی ترقی، سائنسی دریافت اور جدت کے لیے ضروری ہیں۔ کویشچن نمبر 8 بیٹا لاسٹ کویشچن ہے ہمارا، کین یو تھنک آف اینی ways to improve the quality of education in your own school or community؟ یہاں پہ 4-5 جو ہیں وہ میں نے مینشن کیے ہیں بیٹا۔ انٹروڈیوسنگ ماڈرن ٹیچنگ میتھڈس اینڈ ٹیکنالوجی ان کلاس روم، جدید تدریسی طریقے اور ٹیکنالوجی کلاس رومز میں متعارف کروا کر۔ پرووائڈنگ ٹیچر ٹریننگ پروگرامز ٹو امپروو انسٹرکشنل کوالٹی، تعلیمی معیار کو بہتر بنانے کے لیے اساتذہ کی تربیتی پروگرام فراہم کرنا۔ نیکسٹ بیٹا انشورنگ ایکسیس ٹو کوالٹی ایجوکیشنل ریسورسز اینڈ انفراسٹرکچر، معیاری تعلیمی وسائل اور انفراسٹرکچر تک رسائی کو یقینی بنانا۔ ایمفسائزنگ اسٹیم اینڈ ووکیشنل ٹریننگ، اسٹیم اور پیشہ ورانہ تربیت پر زور دینا۔ پروموٹنگ انکلوسیو ایجوکیشن فار آل ریگارڈلیس آف سوشیو اکنامک بیک گراؤنڈ، سماجی و اقتصادی پس منظر کے قطع نظر تمام لوگوں کے لیے مساوی تعلیم کو فروغ دینا۔ اس کے بیٹا ایڈیشنل باکس کویشچنز ہیں ہمارے پاس۔ ہاؤ ڈز کوالٹی ایجوکیشن امپاور انڈیویجولز، کوالٹی ایجوکیشن کس طرح سے جو لوگ ہیں ان کو خود مختار بناتی ہے۔ کوالٹی ایجوکیشن equips individuals with essential skills like literacy, numeracy and critical thinking, enabling them to participate in social, economic and political spheres actively۔ تعلیمی معیار افراد کو بنیادی مہارتوں جیسے خواندگی، ریاضی اور تنقیدی سوچ سے آراستہ کرتی ہے، جو انہیں سماجی، معاشی اور سیاسی شعبوں میں فعال طور پر حصہ لینے کے قابل بناتی ہیں۔ کویشچن نمبر 2 ہے بیٹا، واٹ اسپیسیفک اسکلس ڈز ایجوکیشن پرووائڈ دیٹ کنٹریبیوٹ ٹو بریکنگ دا سائیکل آف پاورٹی، ایسے کون سے اہم مہارتیں ہیں جو کہ تعلیم جو ہے وہ مہیا کرتی ہے کہ آپ غربت کا خاتمہ کر سکیں۔ اس کا آنسر ہے بیٹا لٹریسی، نیومریسی، ڈیجیٹل لٹریسی اینڈ ووکیشنل اسکلز آر پرووائڈیڈ انہینسنگ امپلائیبلٹی اینڈ پروموٹنگ اکنامک انڈیپینڈنس۔ خواندگی، ریاضی، ڈیجیٹل خواندگی اور پیشہ ورانہ مہارتیں فراہم کی جاتی ہیں جو ملازمت کی قابلیت کو بڑھاتی ہیں اور اقتصادی خود مختاری کو فروغ دیتی ہیں۔ تیسرا بیٹا واٹ ڈز STEM اسٹینڈس فار، STEM اسٹینڈس فار سائنس، ٹیکنالوجی، انجینئرنگ اینڈ میتھمیٹکس۔ STEM کا مطلب ہے سائنس، ٹیکنالوجی، انجینئرنگ اور ریاضی۔ فورتھ بیٹا واٹ ایشوز انڈرمائن دا افیکٹونیس آف ایجوکیشن سسٹم، ان میں پہلا ہے بیٹا آؤٹ ڈیٹڈ کریکولا اینڈ ٹیچنگ میتھڈ، فرسودہ نصاب اور تدریسی طریقے، ٹیچرز شارٹیجز اینڈ انیڈیکیٹ ٹریننگ، اساتذہ کی کمی اور ناکافی تربیت، انسفیشینٹ فنڈنگ اینڈ انفراسٹرکچر، ناکافی مالی معاونت اور بنیادی ڈھانچہ۔ فورتھ بیٹا انیکویٹیبل ایکسیس ٹو ایجوکیشن فار مارجنلائزڈ کمیونٹیز، پسماندہ طبقات کے لیے تعلیم تک غیر مساوی رسائی۔ نیکسٹ بیٹا ہمارے پاس ایکسرسائز بی ہے بیٹا چوز دا کریکٹ آپشنز۔ ایکسرسائز کے یہاں پہ میں نے کریکٹ آپشنز کو جو ہے وہ مینشن کر دیا ہے بیٹا۔ پہلا آپ کے پاس MCQs ہے، ہاؤ ڈز کوالٹی ایجوکیشن کنٹریبیوٹ ٹو سسٹینیبل ڈیولپمنٹ، اس میں آپ کا اے آپشن ٹھیک ہے بیٹا، بائی فوکسنگ اکنامک گروتھ، ریڈیوسنگ پاورٹی اینڈ جینڈر ایکویلٹی۔ دوسرا بیٹا MCQs ہے آپ کے پاس، وچ آف دا فالوئنگ از ناٹ مینشنڈ ایز بینیفٹ آف کوالٹی ایجوکیشن ان دی ٹیکسٹ، یہاں پہ ڈی آپشن ہوگا بیٹا آپ کے پاس، فوکس آن اسپورٹس اینڈ انٹرٹینمنٹ۔ نیکسٹ بیٹا تیسرا MCQs ہے آپ کے پاس، وچ سبجیکٹس آر ہائی لائٹڈ ایز امپورٹنٹ فار ڈیولپنگ کریٹیکل تھنکنگ اینڈ پرابلم سالونگ ایبلٹیز، اس میں آپ کے پاس بیٹا بی آپشن ہے، میتھمیٹکس، سائنس اینڈ ٹیکنالوجی۔ فورتھ بیٹا what essential skills does education provide that lay the foundation for lifelong learning and socio-economic advancement، اس میں بیٹا آپ کا بی آپشن ٹھیک ہے، لٹریسی، نیومریسی اینڈ ڈیجیٹل لٹریسی۔ پانچواں MCQs ہے بیٹا آپ کے پاس، ہاؤ ڈز ایجوکیشن ہیلپ ان انڈرسٹینڈنگ کانفلکٹس، یہاں پہ آپ کا بی آپشن ٹھیک ہے بیٹا، بائی انکریجنگ کریٹیکل تھنکنگ۔ چھٹا MCQs ہے بیٹا آپ کے پاس، what broader impact does education have on society، اس کا بیٹا آپ کا بی آپشن ہے، strengthens communities۔ سیونتھ MCQs ہے what skills does emphasizing STEM education aim to develop in students، اس کا بیٹا بی آپشن ہے، technical skills for innovation۔
ایٹھ ایم سی کیوز ہے بیٹا لاسٹ آپ کے پاس. واٹ رول ڈو ہائر ایجوکیشن انسٹیٹیوشنز پلے ان ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ؟ اس کا بی آپشن آپ کے پاس ٹھیک ہے بیٹا. دے پرووائڈ ریسورسز اینڈ انوائرمنٹ فار ریسرچ. نیکسٹ ایکسرسائز کی طرف چلتے ہیں بیٹا. ای ایکسرسائز ہے ہمارے پاس. امپیکٹفل ورڈس اینڈ فریزز فرام پیراگراف 1 2 3 اینڈ 10. ان 4 پیراگراف سے جو ہے ہم نے کچھ الفاظ پیراگراف 1 میں نے کچھ لیے ہیں, اسی طرح ہر پیراگراف سے کچھ الفاظ میں نے لکھے ہیں, جیسے کوالٹی ایجوکیشن معیاری تعلیم, سسٹینیبل ڈیولپمنٹ پائیدار ترقی, ہالسٹک اپروچ ٹو ایجوکیشن تعلیم کے لیے جامع نقطہ نظر, نالج اسکل ویلیوز اینڈ ایٹیٹیوڈز علم مہارتیں اقدار اور رویے. پانچواں بیٹا ریپڈلی چینجنگ ورلڈ تیزی سے بدلتی ہوئی دنیا, اکنامک گروتھ معاشی ترقی, ریڈیوسز پاورٹی غربت کو کم کرنا, جینڈر ایکویلٹی صنفی مساوات, پروٹیکٹ دا انوائرمنٹ ماحول کی حفاظت کرنا, ان لاک دا پوٹینشیل صلاحیتوں کو اجاگر کرنا, پراسپیرس اینڈ سسٹینیبل فیوچر اور خوشحال اور پائیدار مستقبل. پیراگراف 2 سے اسی طرح سے کچھ الفاظ بیٹا ہیں. اسینشیل فار اکنامک گروتھ معاشی ترقی کے لیے ضروری, اکوپس انڈیویجولس ود اسکلس اینڈ نالج افراد کو مہارتوں اور علم سے لیس کرنا, کریٹیکل تھنکنگ اینڈ پرابلم سالونگ ایبلٹیز تنقیدی سوچ اور مسائل حل کرنے کی صلاحیت, ہائی ڈیمانڈ ان ویریس انڈسٹریز مختلف صنعتوں میں زیادہ طلب, ٹیکنالوجی ہیلتھ کیئر اینڈ انجینئرنگ ٹیکنالوجی صحت کی دیکھ بھال اور انجینئرنگ, ریڈیوس ان امپلائمنٹ اینڈ انڈر امپلائمنٹ بے روزگاری اور کم روزگاری کو کم کرنا, انکریز اکنامک پراسپیرٹی بڑھتی ہوئی معاشی خوشحالی, ڈرائیو انوویشن اینڈ پروڈکٹیوٹی جدت اور پیداواری صلاحیت کو فروغ دینا, اوور آل اکنامک ڈیولپمنٹ مجموعی معاشی ترقی. اسی طرح پیراگراف 3 ہے بیٹا پاورفل ٹول فار امپاورمنٹ باختیار بنانے کا طاقتور ذریعہ, ریئلائز دیئر فل پوٹینشیل اپنی مکمل صلاحیت کو پہچاننا, پارٹیسپیٹ ایکٹیولی فعال طور پر حصہ لینا, سوشل اکنامک اینڈ پولیٹیکل سفیر سماجی معاشی اور سیاسی شعبے, ایسینشیل سکلز لازمی مہارتیں, لائف لانگ لرننگ تاحیات تعلیم, سوشیو اکنامک ایڈوانسمنٹ سماجی و معاشی ترقی, ایڈوکیٹ فار سوشل جسٹس سماجی انصاف کے لیے وکالت کرنا, سسٹینیبل ڈیولپمنٹ پریکٹسز پائیدار ترقی کے طریقے, ایڈوانسنگ جینڈر ایکویلٹی صنفی مساوات کو فروغ دینا, لیڈرشپ اینڈ اکنامک انڈیپینڈنس قیادت اور معاشی خود مختاری. لاسٹ پیراگراف 10 بیٹا یہاں پہ آپ سے پوچھا گیا ہے انوویشن اینڈ کریٹیوٹی جدت اور تخلیقی صلاحیت, ڈرائیونگ ٹیکنالوجیکل ایڈوانسمنٹ ٹیکنالوجی کی ترقی کو آگے بڑھانا, لفٹنگ انڈیویجولس اینڈ کمیونٹیز آؤٹ آف پاورٹی افراد اور کمیونٹیز کو غربت سے نکالنا. پانچواں بیٹا امپرووز ہیلتھ آؤٹ کمز صحت کے نتائج کو بہتر بنانا. چھٹا اویئرنیس آف ہائیجین نیوٹریشن اینڈ ڈیزیز پریونشن صفائی غذائیت اور بیماریوں سے بچاؤ کا شعور. سیونتھ بیٹا میک انفارم ڈیسیجنس باخبر فیصلے کرنا. اسٹرینگتھنس کمیونٹیز اینڈ سوسائٹیز کمیونٹیز اور معاشروں کو مضبوط بنانا. نیکسٹ ایکسرسائز ہے بیٹا ہمارے پاس کنٹیکسچوئل میننگس آف ہائی لائٹڈ ورڈز, جیسے بسلنگ ہو گیا, بسلنگ فل آف ایکٹیویٹی اینڈ نوائز. سینونمز اس کے ان میں سے لائیولی ہو سکتا ہے, بزی ہو سکتا ہے, وائبرنٹ ہو سکتا ہے. اسی طرح نیکسٹ لفظ ہے ایرومیٹک ہیونگ اے پلیزنٹ اینڈ اسٹرانگ اسمیل. اس کے سینونمز میں فریگرنٹ ہو سکتا ہے, پرفیومڈ ہو سکتا ہے یا سینٹڈ ہو سکتا ہے. وائبرنٹ بیٹا فل آف انرجی اینڈ انتھوزیازم, برائٹ اینڈ کلرفل. اس کے سینونمز میں لائیولی برائٹ اینڈ ڈائنامک ہو سکتا ہے بیٹا. ریزیلینس دی ایبلٹی ٹو ریکور کوئکلی فرام ڈیفیکلٹیز. اس کے سینونمز میں اسٹرینتھ اینڈورنس اینڈ فلیکسیبلٹی ہو سکتا ہے بیٹا. سیرینی جو ہے نیکسٹ لفظ ہے سیرینی کام پیسفل اینڈ انٹربلڈ. اس کے سینونمز میں ٹرینکوئل کام یا پیسفل ہو سکتا ہے بیٹا. نیکسٹ ایکسرسائز ہے ہمارے پاس فل ان دا بلینکس یوزنگ کانٹیکسٹ کلوز. انہی کانٹیکسٹ کلوز کے ساتھ جو ہے نا ہم نے اس ایکسرسائز کو فل کیا. پہلے میں بسلنگ ہو گیا, دوسرے میں ایرومیٹک ہو گیا, تیسرے میں وائبرنٹ ہو گیا, چوتھے میں ریزیلینس ہو گیا, پانچویں میں سیرینی ہو گیا اور چھٹے میں انرجی ہو گیا. یہ جو اوپر کانٹیکسٹ کلوز دیے گئے انہی سے ہی ہم نے اس ایکسرسائز کو فل کر دیا بیٹا. نیکسٹ ایکسرسائز ہے یوز اینی 10 ورڈس ان یور اون سینٹینسز. یہ 10 الفاظ ہیں, ان کو آپ نے اپنے سینٹینسز میں استعمال کرنا ہے. تو میں نے یہاں پہ سینٹینسز آپ لوگوں کے لیے بنا دیے ہیں, تو اس کو ایک نظر دیکھ لیجئے گا بیٹا. آپ ویڈیو کو پاز کر لیتے ہیں, لے کے پاز کرنے کے بعد ان کو لکھ سکتے ہیں. اس کے بعد جو ہے وہ آپ آگے اس کو سٹارٹ کر سکتے ہیں. نیکسٹ ہے بیٹا آئیڈینٹیفائی اینڈ لیبل فریزز.
یہاں پہ اس پیراگراف کے اندر جو ہے میں نے آئیڈینٹیفائی کر دیا یہ دیکھیں انڈر آئیڈینٹیفائز فریزز ان دا کوائٹ ولیج آف گرین فیلڈ، یہ پریپوزیشنل فریز ہو گیا. ڈسکرائب دا لوکیشن، اسی طرح ود برائٹ بلو آئیز، یہ کیونکہ کوالٹی بتا رہا ہے تو یہ آپ کے پاس ایڈجیکٹیول فریز ہوگا. ود ہر گرینڈ مدر، یہ پریپوزیشنل فریز ہو گیا. ڈسکرائب ہوم شی لیوڈ ود، اسی طرح ایوری مارننگ جو ہے ایڈوربیل فریز ہے، یہ وقت کو ظاہر کرتا ہے. ٹو دا نیئر بائی فارسٹ، یہ بھی ٹو جو ہے وہ پریپوزیشن کے طور پہ استعمال ہوتا ہے، تو یہ آپ کے پاس پریپوزیشنل فریز ہو گیا اور ڈائریکشن کو شو کر رہا ہے. ان سرچ آف فلاورز، یہ پرپس کو ڈسکرائب کر رہا ہے تو یہ بھی آپ کے پاس ایڈوربیل فریز ہو گیا بیٹا. انڈر دا اولڈ اوک ٹری، یہ لوکیشن کو ڈسکرائب کر رہا ہے تو یہ بھی آپ کے پاس پریپوزیشنل فریز ہے بیٹا. اسی طرح نیئر دا اسٹریم، یہ بھی لوکیشن کو ظاہر کر رہا ہے تو یہ بھی آپ کے پاس پریپوزیشنل فریز یہاں پہ مینشن کیا گیا ہے. ڈسپائٹ دا ارلی آورز، یہ کنڈیشن کو ڈسکرائب کر رہا ہے تو یہ ایڈوربیل فریز ہو گیا یہاں پہ بیٹا. نیکسٹ ایکسرسائز ہے ہمارے پاس سینٹینس ایکسپینشن. ایگزامپل آف ایکسپینڈیڈ سینٹینسز، جیسے دا چلڈرن پلیڈ، اب میں نے اس کو مکمل کر دیا ہے. دا چلڈرن پلیڈ ان دا پارک نیئر دا نیئر دا سوئنگس ود گریٹ انتھوسیزم. دوسرا بیٹا ہی کمپلیٹڈ دا ٹاسک، میں نے اس کو مکمل کیا ہے ود انکریڈیبل فوکس بیفور دا ڈیڈ لائن. تیسرا بیٹا دے وینٹ آن ویکیشن ٹو دا ماؤنٹینز ڈیورنگ دا سمر ہالیڈیز. اسی طرح نیکسٹ بیٹا دا ٹیچر ایکسپلینڈ دا میتھ پرابلم، یہاں تک ود دا کلیئرٹی اینڈ آن دا وائٹ بورڈ. نیکسٹ بیٹا ہے آپ کے پاس دے اٹینڈیڈ دا ویڈنگ ایٹ دا گرینڈ ہال ان دا ایلیگنٹ اٹائر. نیکسٹ بیٹا دا فیملی سیلیبریٹڈ عید ود جوائے ایٹ دیئر اینسیسٹرل ہوم. اسی طرح ساتواں ہے بیٹا ہی کمپلیٹڈ ہز ہوم ورک ان دا لائبریری آفٹر اسکول آورز. نیکسٹ بیٹا دا اسٹوڈنٹ پریزنٹڈ دیئر پروجیکٹس ود کانفیڈینس ان فرنٹ آف دی انٹائر کلاس. نیکسٹ بیٹا آپ کے پاس بک ریویو ہے جو کہ آپ کے گرامر سے ریلیٹڈ ہے، رائٹنگ سے ریلیٹڈ ہے، رائٹنگ کا پورشن ہے. تو یہاں پہ میں نے ولیم شیکسپیئر کا جو ہیملیٹ ہے اس کو مینشن کیا ہے. اس میں جو چیزیں اس نے پوچھی تھیں تو میں نے اس کو بتا دیا ہے. سمری کے اندر جو ہے اس کی اوور آل جو سمری بنتی تھی شارٹیسٹ وہ میں نے یہاں پہ مینشن کر دی ہے. اسی طرح مین کریکٹرز یہاں پہ ہیملیٹ ہو گیا، کلاڈیس ہو گیا، ٹروڈ ہو گئی جو اس کی مدر ہوتی ہے، اوفیلیا اس کی لور ہو گئی، پولونیس ہو گیا اس کی لور کا جو ہے ابا حضور، اور ہوریشو ہو گیا جو کہ اس کا پولونیس اس کا اوفیلیا کا بھائی ہوتا ہے. تو یہ میجر کریکٹر ہیں. اس کی تھیم جو ہے وہ اگر آپ دیکھیں اوور آل ٹو بی اور ناٹ ٹو بی کے اوپر جو ہے وہ فوکس کرتی ہے، ڈیلینگ کے اوپر فوکس کرتی ہے، یا پھر بدلے کے اوپر جو ہے وہ فوکس کرتی ہے. اسی طرح رائٹنگ سٹائل جو ہے وہ میں نے یہاں پہ مینشن کر دیا ہے. پیس اینڈ اس کے اسٹرکچر کو بھی میں نے ڈسکس کیا ہے. اس کے بارے میں جو اوپینین ہے وہ بھی میں نے یہاں پہ مینشن کیا ہے. کنیکشن بھی بتائے ہیں اور اسی طرح سے اوور آل اس کے امپریشنس بھی بتائے ہیں، اور ریٹنگ بھی 5/5 ہے. تو کلیئرٹی اینڈ کوہیرنس یہاں پہ ہمیں ملتی ہے بیٹا. یہ اوور آل جو ہے یہ آپ لوگوں کے لیے میں نے یہاں پہ مینشن کرتی ہے. اگر آپ کو یہ چاہیے ہو تو یہ آپ کو مل سکتا ہے بیٹا. ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے بیٹا اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ، اللہ نگہبان.